لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں، ست خصال من السحت رشوۃ الامام وهي اخبث ذلك كله وثمن القلب وعسب الفاحل ومهر الباغي وقصب الحجام وحلوان الكاهن۔ 6 کام اور ان 6 کاموں پر اجرت، یہ سحت یعنی حرام میں سے ہے۔ حاکم کا رشوت لینا، اور یہ ان میں سب سے گندہ ترین، اور کتے کی قیمت، اور نر جانور مادہ سے ملانے پر اجرت، اور زنا کی اجرت، اور پچھنے لگانے والے کی کمائی، اور نجومی کی اجرت۔ سحت قرآن مجید میں لفظ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہودیوں سے متعلق فرماتے ہیں، اکالون للسحت، سحت کو خوب کھانے والے ہیں۔ سحت کا ترجمہ کرتے ہیں رشوت، اور سحت کا ترجمہ کرتے ہیں حرام۔ سحت کا اصل معنی ہے ختم کرنے والا۔ حرام کو سحت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آمدن کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ چنانچہ یہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اور ان کی اجرت کو سحت فرمایا، یہ کام کرنے والا اپنے آمدن میں اضافے میں برکت کے بجائے بے برکتی اور نحوست کا شکار ہوتا ہے، اور یہ کبھی مالدار نہیں ہو سکتا۔ دیکھنے کے اعتبار سے پیسے والا ہو ممکن ہے، لیکن اس کی آمدن پوری اس کی ضروریات کو کافی نہیں ہوگی۔ ایک حاکم کی رشوت، یہ حاکم رشوت لیتا ہے، یہاں اصل میں تو بڑے حاکم یعنی بادشاہ اور آج کے دور میں صدر اور وزیر اعظم کا رشوت لینا ذکر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ چھوٹے حاکم بھی رشوت لیتے ہیں، تو ان کی جو اگر حلال کی آمدن ہو تو اس میں یہ رشوت مل کر حلال کی آمدن کو بھی بے برکت بنا لیتی ہے۔ ہمارے پاکستان میں بڑے سے لے کر چھوٹے تک کوئی ایک بھی سرکاری محکمے کا رشوت سے خالی نہیں۔ ایک ٹھیکیدار سے بتا رہے تھے جو حکومتی ٹھیکے لیا کرتے ہیں، وہ بتا رہے تھے کہ ہمیں بہت کچھ ملنے کے باوجود سارا کچھ ہم نہیں لگا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ٹھیکہ ملتا ہے اس منصوبے کو اوپر سے منظور کروا کے لانے والا 35% تو وہ لیتا ہے، پھر جو دستخط کرتا ہے اس منصوبے پر کوئی 10% 15% وہ لیتا ہے، پھر آگے آتے آتے کسی کا 5%، کسی کا 10%، کسی کا 15%، کٹوتی ہوتے ہوتے عوام کے لیے اس منصوبے پر صرف اور صرف 35% لگتا ہے، تو 65% یہ کھا جاتے ہیں۔ اور دیکھنے کے اعتبار سے یہ لوگوں کو خوش نصیب نظر آتے ہوں گے، لیکن ان کی آمدن ان کو پوری نہیں پڑتی۔ دوسری چیز، کتے کی قیمت، چاہے کتا شکاری ہو، سکھایا ہوا ہو، لیکن اس کا کاروبار ایسی گندی چیز ہے کہ قابل نفرت اور گھٹیا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رکھنے کے بجائے اس کو مارنے کا حکم دیا تھا، کتے کو مارنے کا حکم دیا تھا۔ ایک دور ایسا آیا تھا جس میں آپ نے سختی فرمائی تھی کہ مار دو، جو کتا ملے مار دو۔ اب تو یہاں پر پاکستان میں منڈیاں لگتی ہیں، ایسی کمائی والا بھی برکت حاصل نہیں کر سکتا، اس کی آمدن میں بے برکتی نحوست ہوتی۔ نمبر 3، نر جانور مادہ سے ملانے پر اجرت۔ ہمارے ہاں کئی لوگ تو مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اس پر اتنے پیسے دیں گے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ ہاں، اگر ایک حدیث پاک میں ہے، اگر مانگے بغیر اور رواج کے بغیر مادہ جانور والا یوں ہی اسے دے دے تو یہ اکرام ہے۔ نمبر 4، زنا کی آمدن، زنا کارہ عورت جو پیسے لیتی ہے حرام ہے، اس لیے کہ حرام کی آمدن حرام ہوتی ہے۔ نمبر 5، حجام سے مراد پچھنے لگانے والا، اور آج کل یہ بولتے ہیں حجامہ لگا کر اس کی کمائی، یہ بھی گھٹیا کام ہے، اس لیے اس کی کمائی بھی گھٹیا چیز ہے۔ اس آمدن میں بھی برکت نہیں ہو سکتی، مکروہ ہے یہ اس کے ذریعے سے کمائی۔ لوگ حجام نئی کو بولتے ہیں، نہیں، جب وہ صرف بال کاٹتا ہے
تو وہ عربی کے اعتبار سے حجام نہیں، وہ حلاق ہے۔ حلاق ہونا سر موننے والا۔ نمبر 6 کاہن، نجومی کی آمدن، غیب کی باتیں بتاتے ہیں اور پھر اس پر اجرت لیتے ہیں، ہاتھ دیکھتے ہیں اور کچھ خبریں بتا دیتے ہیں پھر اس پر اجرت لیتے ہیں، اور ایسے ہی یہ جو عملیات کے ذریعے سے کچھ معلوم کرتے ہیں اور پھر اس پر اجرت لیتے ہیں، یہ بھی بے برکتی کا شکار ہوتے ہیں۔ الحمدللہ۔